اللہم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتیازی شان ختم نبوت کی عطا فرمائی تھی کہ آپ خاتم النبیین تھے اور آپ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی پیغمبر اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان کی حفاظت اپنے قول سے بھی فرمائی اور اپنے عمل سے بھی فرمائی۔ چنانچہ بہت احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اپنے عمل سے بھی کہ جب آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہیں تو آپ کو بڑا غم ہوا، تو خواب میں کہا گیا ان کو پھونک ماری۔ جب پھونک ماری تو وہ ہاتھ سے نکل کر چلے گئے۔ تو آپ صحابہ نے پوچھا حضرت اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا کہ جو 2 دجال اور کذاب نکلیں گے وہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ آسانی سے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ آپ کی حیات ہی میں یمن میں اسود عنسی نے اور بنو حنیف قبیلہ میں مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا۔ اسود عنسی پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہی صحابی رسول فیروز دہلمی کے ہاتھوں مارا گیا اور پیغمبر اسلام نے اپنی وفات سے پہلے خبر دے دی فاز فیروز کہ فیروز کامیاب ہو گیا، لیکن خبر مدینہ شریف میں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد پہنچی۔ دوسرا مسلمہ کذاب جو پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے مسلمہ کذاب کے خلاف فوجیں بھیجیں اور ایک دن میں 600 صحابہ اکرام، حافظ قرآن صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ تو اس عقیدہ ختم نبوت پیغمبر اسلام کی تمام شانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اگر جو عقیدہ ختم نبوت نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان میں بھی سن 1974 میں اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کرام کی سرکردگی میں ایمان والوں سے کام لیا، یہاں بھی یہ قانون بن گیا کہ جو اس عقیدہ ختم نبوت نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں 27 ستمبر بروز جمعہ عشاء کے بعد بڑی عظیم الشان کانفرنس بہاول نگر میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں بڑے بڑے اکابر ختم نبوت کے کام کرنے والے اور ختم نبوت پر کے زندگیاں جن نے لگا دیں، بڑے اکابر تشریف لا رہے ہیں۔ میں تمام احباب سے یہ کہوں گا کہ وہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس عقیدے کی حفاظت میں ہماری تھوڑی دیر وہاں شرکت کرنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔